میں نے کشف المحجوب شریف سے یہ 3 سیمینار کیے۔ پاکستان اور پاکستان سے باہر بگڑے ہوئے لوگ اس موقف سے جو کچھ ہم نے تینوں سیمینارز میں بیان کیا اختلاف رکھتے ہیں اور روافض کی بولی بولتے ہیں۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں ان کو، میرے سامنے آ کے تو کیا گھر بیٹھے ہی میری ان دلیلوں کا جواب دے دو۔ کیوں داتا کو گالی دی جا رہی ہے؟ کیوں امام اعظم ابو حنیفہ کو گالی دی جا رہی ہے؟ کیوں امام بخاری، مسلم، ابن ماجہ، رازی، طحاوی، بصیری، اسقلانی، ان سب کو کیوں آج کے لنڈے کافر کہہ رہے ہیں اس مسئلے کی آڑ میں؟ رافضی پیر، رافضی خطیب داتا کی سٹیج پر خمینی کی بولی بول گئے تو تاریخ کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ اوقاف سے کہتا ہوں کہ جن بگھوڑوں نے داتا صاحب کے نظریے پر کفر کے فتوے لگائے اور جشن ابی طالب منا کے پوری امت کو تانے دیے، ان کا محاسبہ کرو۔ چلو کم از کم داتا کی آستانے پر تو ان کو دفع کرو۔ کل تک یہ لوگ صبح بریلی، شام بریلی، امام احمد رضا، عشق اور ان کی عظمت، اور آج جب ان کی رافضیت پہ کوڑا بریلی سے لگا ہے تو یہ شیطان ان کو بھی ناسبی کہنا شروع ہو گئے۔ اگر امام رضا کو بھونکیں گے تو ہم ان کی بولتی بند کر دیں گے۔ یہاں ہری پور ہزارہ کی حویلی کی نہیں، امام احمد رضا کی بریلی کی بات چلے گی۔ کچھ ظالموں نے بیان کرتے وقت ہمیشہ غلط بیان کیا۔ ان کا گرو طاہر القادری ہے، حق پر مولا علی تھے، لیکن یہ حق اجتہادی تھا اور جو مقابل تھے وہ خطائی اجتہادی پر تھے۔ یہ جرم کیا جاتا رہا ان لوگوں کی طرف سے۔ انہوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی مولا علی کو حق پر کہہ کر کہ جو مقابل تھے وہ باطل پر تھے معاذ اللہ، جبکہ یہ عقیدہ تو روافض کا ہے۔ یہ طاہر القادری یا عبد القادری شاہ جیسے لوگ، یہ جرم ہے ان کا۔ وہ قریشی جیسے لونڈے ڈوب ماں کنجرو، ام المومنین جرم پہ نہیں تھیں، خطا اجتہادی پر تھیں اور ایک نیکی ان کی تھی۔ اور ہم سے الجھنے والوں جیو گے کیسے؟ تمہیں تو داتا بھی رگڑا لگائیں گے، تمہیں مجدد الفیسانی بھی رگڑا لگائیں گے، تمہیں امام احمد رضا بریلوی بھی رگڑا لگائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم
मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़ज़्लुन अलल उममी रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहर बार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से जुमातुल मुबारक के मुक़द्दस लम्हात में हज़रत सैयदना शाह जलाल रिसर्च सेंटर में अक़ायद सैयदना दाता गंज बख्श के तीसरे सेमिनार में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हम सब को कुरान व सुन्नत का फ़हम अता फ़रमाए और कुरान व सुन्नत के इबलाग व तबलीग और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बुज़ुर्गान दीन के उर्स मुनक़िद करने का मकसद उनकी तालीमात को उजागर करना और फिर उसके मुताबिक अमल करना है और इस ज़रिए से उनके फ़यूज़ व बरक़ात को हासिल करना है। अल्लाह का फ़ज़ल है कि सैयदना दाता गंज बख्श अजवेरी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के उर्स के मौका पर आपके उलूम व मारिफ़ फ़यूज़ व बरक़ात मुअतक़दात व नज़रियात का जो मजमुआ है कश्फ़ुल महजूब शरीफ, जिसके बारे में सूफिया ने कहा कि जिसका कोई पीर ना हो तो कश्फ़ुल महजूब ही उसके लिए मुर्शिद का किरदार अदा करती है। तो हमने आपको ख़िराज तहसीन पेश करने के लिए आपके अफ़कार व नज़रियात का बयान और आपकी कश्फ़ुल महजूब शरीफ का दरस इस तरीके को इख्तियार किया और कश्फ़ुल महजूब शरीफ के जो चीदा चीदा मौज़ूआत हैं उसके लिहाज से तकरीबन कश्फ़ुल महजूब शरीफ का एक दौरा जो है वो आज हम मुकम्मल कर रहे हैं। दो मौज़ूआत पहले गुज़र चुके हैं, ये तीसरा मौज़ू है और इसके बाद भी अभी बहुत से मौज़ूआत हैं जो कश्फ़ुल महजूब शरीफ के अंदर उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। ख़ुसूसी तौर पर ये जो दुरूस दिए जा रहे हैं ये एतिक़ादी उमूर से मुताल्लिक़ हैं, चूँकि सारी इबादत का महवर अक़ीदा है और अक़ीदे की इस्लाह सबसे बड़ी इस्लाह है। अगर ये सही हो तो फिर सारी इबादतें सही होती हैं, अगर माज़अल्लाह इसमें कोई बिगाड़ हो तो फिर सारी इबादतें रायगां चली जाती हैं। हालात हाज़िरा में सबसे मुश्किल काम अक़ीदे की हिफाजत है और सही अक़ीदे को हासिल करना और उस पर पहरा देना है। आज के मौजू में सबसे पहले सैयदना दाता गंज बख्श अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने मशाहिर इस्लाम के जो लक़ब लिखे हैं कश्फ़ुल महजूब शरीफ में, उन अलक़ाब में से एक लक़ब की बुनियादी तौर पर वजाहत है, वो लक़ब है शेखुल इस्लाम। तो शेखुल इस्लाम का लक़ब बहुत बड़ा लक़ब है। कश्फ़ुल महजूब शरीफ में उम्मत मुस्लिमा के बहुत से मशाहिर का ज़िक्र दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किया है, मगर शेखुल इस्लाम का लक़ब सिर्फ़ एक हस्ती के नाम के साथ लिखा है और उसी के नाम के साथ लिखा है जिसका ज़िक्र उन्होंने कश्फ़ुल महजूब में सबसे पहले किया है और फिर उनके अलक़ाब में ज़िक्र में भी सबसे पहले इस लक़ब का ज़िक्र किया है।
وہ ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس امت کے اماموں میں پہلے امام کا نام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا ہے۔ وَأَزْبَاد انبیاء خیر الانام، کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل، یہ لقب بھی ذکر کیا، لیکن اس سے پہلے آپ نے جس لقب کا ذکر کیا وہ لقب ہے شیخ الاسلام۔ اب جس قدر کسی بندے کا اپنا قد کاٹ یا مقام و مرتبہ ہے، پھر اس کی زبان سے جب کسی کے لقب کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے مزید اس لقب کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی کو شیخ الاسلام کہتے ہیں تو یہ شیخ الاسلام کہنا بڑا معنی رکھتا ہے۔ ایک عام بندہ مثلا آج 15ویں صدی کا کسی کو متاثر ہو کہ اس کو شیخ الاسلام کہہ دیتا ہے، یہ کہنے والا ایک عام ان پڑھ بندہ ہے تو یا کوئی عالم بھی ہے، تو اس کہنے والے کی حیثیت اور داتا صاحب کی حیثیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ یعنی فارسی نسخہ میں جو ہائی لائٹ کیا ہے میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب کو، تو پہلا لقب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام لکھا ہے۔ اور یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ آج کئی لوگ، بلکہ بطور خاص ایک شخص بقلم خود شیخ الاسلام ہے، اور وہ اگر اسے کہا جائے کہ تم شیخ الاسلام تو ہو اپنے دعوے کے مطابق، مگر تمہیں معرفت کا کوئی پتہ نہیں، تمہیں طریقت کا کوئی پتہ نہیں، تمہیں ولایت کا کوئی پتہ نہیں، تو وہ کہے گا کہ شیخ الاسلام ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے طریقت کا بھی پتہ ہے، ولایت کا بھی پتہ ہے، تصوف کا بھی پتہ ہے، چونکہ شیخ الاسلام کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو میں حیران ہوں کہ وہ اپنے لحاظ سے تو شیخ الاسلام کے لقب کے اندر ہی ولایت مانتا ہے، لیکن جس ذات کو داتا صاحب شیخ الاسلام کہتے ہیں ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف سیاسی خلیفہ تھے اور روحانی خلیفہ نہیں تھے۔ تو داتا صاحب کے میرٹ پر جو شخصیت شیخ الاسلام ہو تو وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں ولیوں سے بڑے ولی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے لیے یہ لقب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا۔ کشف المحجوب شریف میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور کسی ذات کے لیے نہ صحابہ میں سے، خلفائے راشدین میں سے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کے لیے بھی یہ لقب انہوں نے استعمال نہیں کیا، اور صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا۔ اور یہ کشف المحجوب کے سارے نسخوں میں اسی طرح ہی ہے، یعنی یہ نہیں کہ کہیں کسی کاتب نے کوئی اضافہ کر دیا ہو، یعنی جو تواتر کے ساتھ کشف المحجوب آئی ہے اس کے اندر یہ لقب حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہے۔ اور اگر صرف اسی کو ہی سامنے رکھا جائے تو آج جو باتیں چھیڑی جا رہی ہیں کہ وہ ظاہری خلیفہ تو تھے، باطنی نہیں تھے، سیاسی تو تھے، روحانی نہیں تھے، تو یہ ساری باتیں خود ہی اپنی موت آپ مر جاتی ہیں کہ شیخ الاسلام کا لقب جو ہے وہ ایک جامع لقب ہے کہ جس کے اندر روحانی اور ساری دیگر خلافتوں کا ذکر موجود ہے۔ بلکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو کشف المحجوب شریف چونکہ موضوع کے لحاظ سے تصوف کی کتاب ہے، تو آپ نے یہاں پر روحانی اماموں کے حالات لکھے ہیں، یعنی یہ جو اتنے صفحات ہیں پہلے اس میں انہوں نے طریقت اور تصوف کی تعریف کی ہے، پھر اس کے بعد فی ذکر ائمتہم من الصحابۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہ ویسے تو سارے صحابہ ہی اعلیٰ درجے کے صوفی ہیں، لیکن پھر
ان میں سے بعض صوفیوں کے بھی امام ہیں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان کا نام لکھا کہ صحابہ کے صوفیاء کے اماموں کا بیان۔ تو آپ کی یعنی یہ دور اندیشی ہے کہ خلافت بلا فصل کا جھگڑا وہ تو ڈائریکٹ روافظ کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ جو ولایت کے لحاظ سے یہ خود اہل سنت میں کچھ ایسے لوگ آ جائیں گے، تو آپ نے پہلا نمبر ذکری ولایت کے لحاظ سے کیا ہے، اور پھر القاب میں امام اہل طریقت لکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ لفظ شیخ الاسلام، اس کے بارے میں نے غور کیا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لقب کہاں سے حاصل کیا۔ آخر انہوں نے بھی اپنے سے پہلے کے اسلامک لٹریچر کی روشنی میں یہ لقب لکھا، جو انہیں بھی لکھتے وقت یہ ضرورت تھی کہ میں کوئی غلو نہ کروں یا کمی نہ کروں، میں لکھوں تو اس پر کوئی دلیل بھی ہو کہ اتنا بڑا لقب تم نے ایک شخصیت کے بارے میں لکھ دیا، تو یہ کس بیس پہ لکھا۔ اس ریسرچ میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ تاریخ میں سب سے پہلے یہ لقب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کیا۔ یا علی، یعنی وہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یہ لقب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا، جو مختلف حوالوں سے ثابت ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کرتے ہوئے داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لقب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا، اور یہ بات واضح ہوئی کہ جب خود مولا علی جو پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر ہیں، شہنشاہ ولایت ہیں، ولیوں کے سرتاج اور سلطان ہیں، جب وہ ایک ہستی کو شیخ الاسلام مانتے ہیں جو خود ولایت کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہیں، تو پھر ان کا شیخ الاسلام کتنا بڑا ولی ہوگا۔ اس سلسلہ میں کنز العمال، یہ جو حدیث شریف کی کتاب ہے، اس کی 13ویں جلد کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہاں یہ ہے کہ بنی ہاشم کے ایک شخص نے یہ سوال کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، سمیتو کا تخطب یا امیر المومنین۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ سوال بھی اس وقت ہوا کہ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے تخت پر رونق افروز تھے اور چوتھے خلیفہ اپنا عہد وہ گزار رہے تھے، تو اس سائل نے کہا، اے امیر المومنین، ہم نے آپ کو یہ کہتے سنا۔ ایک تو ہے نا کہ کہیں تنہائی میں بیٹھے، یعنی ایسے مقام پہ سنا کہ جہاں پر بیٹھ کے بات کرنے کی ویلیو مزید بڑھ جاتی ہے۔ کہاں سنا؟ تخطب فی الجمعۃ، آپ نے جمعہ کے خطبہ دیتے وقت یہ بات کی۔ اے امیر المومنین، آپ نے جمعہ کے خطبہ میں یہ فرمایا، اور ہم نے بار بار سنا کہ آپ خطبے میں یہ دعا مانگتے ہو، اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین۔ اے اللہ، تو ہماری بھی ویسے ہی اصلاح فرما جیسے تو نے خلفاء راشدین کی اصلاح فرمائی ہے۔ چونکہ اللہ سے مانگنا یہ بندے کی شان ہے، اور کوئی کتنا بڑا ہی بندہ کیوں نہ ہو،
پھر بھی اللہ سے مانگتے ہوئے اس کی شان گھٹتی نہیں بڑھتی ہے. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مانگنے میں بھی اصلاح مانگی، حالانکہ خود ولایت کے کتنے بڑے مقام پر ہیں. اے اللہ ہماری تو اصلاح کر. کیسے؟ بما اصلحتا بالخلفاء الراشدین، جس طرح کہ تو نے اے اللہ خلفاء راشدین کی اصلاح کی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلفاء راشدین کی اصطلاح اور ٹائٹل، اس کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہائی لائٹ کرتے تھے. خلافت راشدہ اور خلفاء راشدین، یعنی یہ اسلام کی اعلیٰ شخصیات تھیں ان کے نزدیک، جن میں خود بھی شامل ہیں. اور بالخصوص یہاں پھر پہلوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اصلاح تو نے خلفاء راشدین کی اے اللہ ہماری بھی تو وہ اصلاح کر. سائل نے کہا ہم نے آپ سے یہ سنا، فمن ہم، یہ کون لوگ ہیں خلفاء راشدین؟ یعنی جن کو رب سے مانگتے وقت جن کا آپ حوالہ دیتے ہو تو یہ تو بہت بڑی ذاتیں ہیں، اور پھر جو انہیں ملا اتنا ہی مانگتے ہو تو یہ تو ان کا بہت بڑا سٹیٹس ہے کہ اس سے آگے پھر ہے ہی کچھ نہیں، کہ آپ کہتے ہیں جتنا انہیں دیا اتنا مجھے دے دے، ہماری ویسے اصلاح کر دے. فمن ہم، یہ کون لوگ ہیں؟ اغرورقت عیناہ، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑیں خلفاء راشدین کے بارے میں سوال پر. ثم قال ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الہدا، یہ عربی کا قانون ہے کہ اضافت میں نون گر جاتا ہے، اصل میں تھا امامان الہدا. امام کی تثنیہ ہے امامان، جس طرح کہ رجل رجلان، ایک ہو تو رجل، دو ہوں تو رجلان، ایک ہو تو امام، دو ہوں تو امامان. اور آگے امامان اضافت جب ہوئی کہ امام الہدا ہدایت کے امام، تو پھر وہ امامان والا نون گر گیا تو کہا ہدایت کے وہ امام و شیخ الاسلام. تو شیخ الاسلام اصل میں تھا شیخان، شیخ ایک ہے اور شیخان دو ہیں، اور پھر آگے اسلام کی طرف نسبت ہے، اسلام کے دو شیخ. تو اس میں نون اضافت کا گر گیا. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نام لے کر بطور خاص، اگرچہ تین پہلے خلفاء ہیں لیکن ان کا بطور خاص پہلے دونوں کا ذکر کر کے فرمایا دونوں وہ ہدایت کے امام اور شیخ الاسلام. میں ان کے حوالے سے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور یہ ہیں خلفاء راشدین. تو یہ تاریخ میں پس منظر ہے شیخ الاسلام کے لقب کا کہ چشم فلک نے اس امت میں سب سے پہلے یہ لفظ جس زبان سے نکلتا دیکھا وہ مولا علی کی زبان ہے، اور جن ذاتوں کے لیے نکلتا دیکھا ان میں پہلے نمبر پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے نمبر پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ایسے ہی تاریخ الخلفاء کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا، اور وہاں اس سے زیادہ الفاظ بھی موجود ہیں. وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق، امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی سند سے موجود ہے. قال رجل لعلی بن ابی طالب، ایک شخص نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا نسمع کا تقول فی الخطبات، ہم آپ کو سنتے ہیں کہ آپ خطبے میں کہتے ہو. اب پتہ چلا کہ یہ نہیں سمعنا کہ ایک بار سنا، یعنی ہم بار بار آپ کو سنتے ہیں کہ آپ خطبے کے اندر یہ کہتے ہو
اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین المہدیین. یہاں ساتھ مہدیین کا بھی ذکر ہے کہ اے اللہ جو تو نے خلفائے راشدین مہدیین ہدایت یافتہ ان کی جیسے اصلاح کی ہے، اصلح تو اصلاح کر دے ہماری. تو سائل نے پوچھا فمن ہم، وہ کون ذاتیں ہیں کہ جن کے لحاظ سے آپ یہ خطبے میں کہتے ہو. فَإِغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ، آپ کی دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کے بعد آپ نے لفظ بولے ہما حبیبایا ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام. ہما حبیبایا، یہ پہلے سے بھی زیادہ میٹھے لفظ ہیں. وہ دونوں میرے محبوب. حبیبایا، حبیب کی تثنیہ، حبیب ایک، حبیبان دو. یا متکلم کی طرف اضافت ہوئی تو نون گر گیا. حبیبایا اصل میں تھا حبیبان یا. وہ دونوں میرے حبیب، وہ دونوں میرے محبوب. یہ کہہ کے پھر نام لی ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام، جو ہدایت کے امام ہیں اور شیخ الاسلام ہیں. میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں خطبے کے اندر، اور ان کے لحاظ سے میں دعا مانگتا ہوں. ایسے ہی تفسیر بیضاوی پر جو حاشیہ قونوی ہے اس کی دوسری جلد کے اندر بھی موجود ہے، اور ریاض النظرہ کے اندر بھی ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. یہاں راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فقال یا امیر المومنین سمعتک علی المنبر تقول اللہم اصلحنی بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین. یہاں فرق یہ ہے کہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. پہلے یہ تھا اصلحنا ہماری اصلاح کر، یہاں اصلحنی میری اصلاح کر. اے اللہ میری اصلاح ایسے کر جیسے تو نے خلفاء راشدین کی اصلاح کی ہے. فقالا، تو سائل نے کہا فمن ہم، یہ کون ہیں؟ اغرورقت عیناہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ عجیب بندہ ہے، اسے یہ بھی پتہ نہیں. یہاں جو سائل ہے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کے بعد فرمایا ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام، ہدایت کے امام اور شیخ الاسلام. یہ داتا سے پیار کا تقاضا ہے. انہوں نے کشف المحجوب لکھی. محجوب جو چیز حجاب میں ہے اس کا حجاب ہٹا کے سامنے کر دینا مخفی اسرار و رموز کو، کشف المحجوب. اور ہمیں اللہ سعادت دے رہا ہے کشف و کشف المحجوب، کہ حضرت گنج بخش نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو شیخ الاسلام لکھا. تو کہاں سے لکھا، کیوں لکھا، کس دلیل سے لکھا، کہاں سے پڑھ کے لکھا؟ تو یہ حقیقت پائی گئی کہ بلا وجہ نہیں لکھا، محض اپنی محبت کی بنیاد پر نہیں لکھا، بلکہ اپنے سے بڑوں کے فیصلے کے مطابق لکھا، اور وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو اس طرح یعنی ضرورت ہے کہ کشف المحجوب کے ایک ایک لفظ کے پیچھے جو چھپے ہوئے اسرار و رموز ہیں ان کو واضح کیا جائے. تو یہ کام بھنگ کے گوٹے لگانے والوں کا نہیں، یہ حافظ الحدیث کے غلاموں کا ہو سکتا ہے. مثلا اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ عرس کے پروگرام ہوں گے، کئی سالوں سے ہو رہے ہیں. آپ میرے خیال کے مطابق اگر 25 سال کے جو پروگرام ہیں داتا صاحب کے، یعنی خواہ وہ جو علیحدہ وہ سیمینار کرتے ہیں یا جو عرس کی تقریبات کرتے ہیں، مشکل ہے کہ کسی نے یہ بتایا ہو کہ داتا صاحب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخ الاسلام مانتے ہیں. اور اگر کسی نے ذکر کبھی کیا بھی ہو تو یہ تو ہے ہی نہیں کہ داتا صاحب نے پھر کیوں شیخ الاسلام کہا. اصل مقصد تو یہ ہے کہ لاکھوں لوگ آتے ہیں اور ہر ایک کے یہ سورسز نہیں کہ وہ وہاں تک پہنچ سکیں. تو پھر یہ ہے اصل اوقاف کی ذمہ داری کہ داتا صاحب کی معرفت
روحانیت کے جو ثمرات ہیں ان کو تقسیم کیا جائے عوام کے درمیان، تاکہ اس سے نور پھیلے اور عقیدے کی اصلاح ہو۔ اب یہ جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام لکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ دلائل اللہ کے فضل سے ہم نے ڈھونڈ کے بیان کیے کہ کیوں لکھا۔ یہ جو دلیل ہے اس قدر واضح دلیل ہے، پکی دلیل ہے کہ صرف اہل سنت کی کتابوں میں ہی نہیں، روافض بھی لکھنے پہ مجبور ہوئے کہ مولا علی نے حضرت صدیق اکبر کو اپنا پیر مانا ہے اور اپنا شیخ الاسلام کہا ہے۔ اور پھر ہو بہو جس طرح اب یہ پہلے حوالے ہیں اسی طرح یہ الفاظ، یہ تلخیص الشافی جو روافض کا شیخ الطائفہ ہے، یعنی ان کے مجتہدین کا سردار ابو جعفر توسی، اس کی یہ جو تلخیص الشافی ہے اس کی تیسری جلد کے اندر اس نے بھی صفحہ نمبر 218 پہ یہ لکھا ہے، اور وہی سند امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں۔ ایک شخص آیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس نے کہا سمعتہ یقول فی الخطبۃ آنفا، یعنی اس میں یہ ہے کہ جب خطبہ ہو گیا جمعے کا تو اس نے کہا میں نے ابھی سنا ہے کہ آپ نے خطبے میں اس طرح کہا، اور غیب کے سیغے سے لوگوں سے کہ میں نے ان کے خطبے میں سنا ہے، انہوں نے ابھی خطبے میں یہ کہا، کیا اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین، کیا اللہ تو ہماری یوں اصلاح کر دے جس طرح تو نے خلفاء راشدین کی اصلاح کی ہے۔ قلت فمن ہما، اس بندے نے کہتا ہے میں نے کہا وہ کون ہیں؟ قال ہما حبیبا یا ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام، یعنی یہ رافضیوں کی کتابوں میں ہے، ہما حبیبا یا وہ دونوں میرے محبوب، یعنی اب جنگ یہ ہے کہ معاذ اللہ ان میں دشمنی ثابت کرنا، اور مولا علی کہتے ہیں یہ دونوں میرے محبوب، اور وہ کتنی بڑی ذاتیں ہیں جن کو مولا علی نے اپنا محبوب بنایا ہوا ہے، اور پوچھنے والوں کو نام لینے سے پہلے یہ کہہ کے بتاتے ہیں میرے دونوں محبوب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ہیں کون؟ امام الہدا، ہدایت کے امام، یعنی مولا علی ان کو امام مانتے ہیں، ہدایت کے امام، و شیخ الاسلام، دونوں شیخ الاسلام۔ تو اس طرح یعنی داتا صاحب کے ایک ایک لفظ کے پیچھے اتنا علم و حکمت کا جہان آباد ہے، اور اس میں اتنی بڑی روشنی ہے۔ اور پھر یہ میں چونکہ وقت کے اس تنگ دامانی کے پیش نظر صرف پہلے لفظ ذکر کر رہا ہوں، ورنہ ساری کتابوں میں آگے یہ لفظ بھی ہیں جو یہ روافض نے بھی لکھے ہیں اور ہماری کتابوں میں بھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ من اقتدا بہما اوسیما، کہ یہ وہ لیڈر ہیں جو ان کے پیچھے چلا جنتی بنا، اوسیما جہنم سے بچ گیا، جو ان کے پیچھے چلا وہ جہنم سے بچ گیا۔ وَمَنِ اتَّبَعَ آثَارَهُمَا هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو ان کے قدموں پہ چلا وہ سیدھے رستے پہ چلا۔ تو اس طرح یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ذکر کیا تھا۔ تو داتا گنج بخش اجویری ایک مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، تو انہوں نے اپنے اس علم کی روشنی میں اپنی کتاب کے اندر جب زبان فارسی میں جو اس وقت رائج تھی اس علاقے کے اندر لوگوں کو ان ذاتوں کا تعارف کروانا چاہا، تو داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے شیخ الاسلام کہہ کر پہلے نمبر پر ذکر کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انہیں شیخ الاسلام کہا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محض کوئی ایڈمنسٹریشن میں مہارت رکھتا تھا اور اس کو خلافت پہلی مل گئی، بلکہ وہ یہ جو پیروں کے پیر ہیں وہ ان کے بھی شیخ الاسلام ہیں، اور انہیں
شیخ الاسلام کے لقب کے ساتھ داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اب اس کے ساتھ جو دیگر موضوعات ہیں ان میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے دوسرے سیمینار کے اندر ہم نے یہ ذکر کیا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوشگوار تعلقات کا ذکر کیا سیدنا سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے اندر مزید تفصیل بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی اور وہ بھی بڑی جامع تفصیل ہے۔ یعنی اس میں ایک طرف یہ بحث ہے کہ کچھ لوگ خوارج یا نواسب آج جب واقعہ کربلا پہ تبصرہ کرتے ہیں تو یہ ڈاکٹر ذاکر نالائق جیسے وہ کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی اور یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جائز نہیں تھا کہ ان کے بقول وقت کے امیر المومنین کے خلاف نکلتے اور معاذ اللہ کرسی کے لالچ میں نکلے اور اقتدار کے لیے نکلے۔ ایک یہ فلسفہ بیان کیا جاتا ہے جو نہایت غلط سوچ ہے، اور دوسری طرف روافض ہیں۔ روافض حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یزید پلید کے خلاف خروج اور جہاد ہے وہ اس کو صرف یزید کے خلاف نہیں سمجھتے، ساتھ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یزید کے ساتھ ہی شامل کر کے اکٹھا رد کرتے ہیں دونوں ذاتوں پر، اور جیسے یزید کو کہتے ہیں ایسے ہی پھر جملے آگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بھی بول جاتے ہیں۔ تو داتا صاحب نے کربلا کے واقعہ کو بیان کرنے کا ہمیں طریقہ بھی بتایا، اور ظاہر ہے کہ ہم سے تو کئی صدیاں پہلے پھر ان کے سورسز اور پھر وہ خود سید اور پھر افراط و تفریط سے پاک ان کا موقف، تو آپ نے اس بارے میں جو کچھ بیان کیا لازم ہے کہ ہم اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے یا مطلقاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے عقیدہ رکھتے ہوئے ہم اس چیز کو سامنے رکھیں جس کو حضرت گنج بخش نے اپنے کشف المحجوب میں لکھا ہے۔ ان کے بعد کتنی صدیاں گزریں، کتنا خشک و تر تاریخ میں شامل کیا گیا، اور کتنے قصے کہانیاں اور کتنی خرافات دونوں اطراف سے، نواسب خوارج کی طرف سے بھی اور روافض کی طرف سے بھی۔ اب درمیان میں راستہ اہل سنت کا، اور اس راستے کے علمبردار ہیں گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ، کیونکہ اس کتاب میں ابھی وہ موضوع باقی ہے کہ کتنی جگہ داتا صاحب نے فیصلہ کرتے وقت لکھا ہے کہ ہم اہل سنت کا یہ فیصلہ ہے۔ یہاں تک کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کا آپ نے تذکرہ کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کے جب لقب لکھے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو کہتے ہیں امامہ مقتدائے سنیہ، مقتدائے سنیہ، سنیوں کے مقتدا، یعنی ابو حنیفہ کون؟ سنیوں کے مقتدا۔ آج تو یعنی کتنے ایسے بھی مفکر بن گئے جو کہتے ہیں یہ فرقہ واریت ہے، بس مطلقاً کہو مسلمان۔ تو داتا صاحب سے براڈ مائنڈڈ کھلے ذہن کا کون ہوگا؟ وہ تعارف کرواتے ہیں مقتدائے سنیہ، سنیوں کے مقتدا، یعنی یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ امام المسلمین بھی ہیں اور مقتدائے سنیہ بھی ہیں۔ جب یہود و نصارہ کے مقابلے میں ان کا لقب بتائیں گے تو امام المسلمین کہیں گے، جب اسلام کے اندر گھسے ہوئے 2 نمبر لوگوں کے مقابلے میں ان کی پہچان کرائیں گے تو ان کو مقتدائے سنیہ کہیں گے۔ کہ کلمہ تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں مگر امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں وہ عام لوگوں کے مقتدا نہیں ہیں بلکہ آپ مقتدائے سنیہ ہیں، سنیوں کے مقتدا۔ اس لحاظ سے
آپ نے تعارف لکھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا، اور پھر یہاں جو بات میں ابھی اختصار سے بتانا چاہتا ہوں، پھر وہ موضوع دوسری طرف چلا جائے گا کہ معیار جو ہے واقعہ کربلا کے لحاظ سے، اور یزید پلید اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باہمی باپ بیٹا ہونا، اس کے باوجود یعنی یزید کے رد کا کوئی ایک چھینٹا بھی حضرت امیر معاویہ کے دامن پہ نہ پڑے، اور پھر وہ لوگ جو معاذ اللہ ضرور ان کو ملوث کرنا چاہتے ہیں مختلف ہیلے بہانے بنا کر، تو داتا صاحب کا جو راستہ ہے وہ یہ راستہ ہے کہ یزید پلید ہے اور امیر معاویہ وہ ہیں جن سے رب نے اپنی رضا کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس سلسلہ کے اندر حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے 76 نمبر صفحہ پر، جو کہ فارسی نسخے کا ہے، آپ نے ایک بات لکھی، اور اس سے آج کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جو علماء ہیں ان کی اصلاح ہو سکتی ہے، کہ جو اس سلسلہ میں ابھی تک الجھے ہوئے ہیں کہ کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا، کیسے بولنا ہے۔ 76 صفحہ پر جہاں آپ نے سیدنا امام حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر کیا، آپ کہتے ہیں نیز شمع آل محمد، یہ لقب لکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، شمع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد کا چراغ، وَأَز جملہ علائق مجرد، سارے عیبوں سے پاک، سید زمانہ خود، اپنے زمانے کے سردار ابو عبداللہ الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما، از محققان اولیاء بود، یہ تعارف داتا صاحب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کروا رہے ہیں، کیا کہ آپ محقق اولیاء میں سے تھے، محقق اولیاء میں سے، جس لسٹ میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، جس لسٹ میں چوتھے نمبر پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا داتا صاحب نے، 5ویں نمبر پہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، 6 نمبر پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، یہ یہاں حالات لکھتے ہوئے گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، قبلہ اہل صفا، صوفیوں کا قبلہ، قتیل کربلا، شہید کربلا، قتیل بمعنی مقتول، وَأَهْلِ این قصہ بردرستی حال وے متفقان، کہتے ہیں کہ اس پر سب کا اتفاق ہے، اگلی بات جو کرنے والے ہیں سب کا اس پر اتفاق ہے، چونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صلح کر لی تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صلح نہیں کی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بلکہ یہاں میرے پاس ریکارڈ میں ہے کہ اس مقام کو بیان کرتے ہوئے رفضی تنقید کرتے ہیں امام حسن پر، یعنی آج بھی تقریروں میں کہ انہیں تو اپنے پڑھی ہوئی تھی امارت کی، اور امام حسین جو ہیں وہ حقیقت بیان کر رہے تھے، یعنی اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے بھی داتا صاحب نے لکھا کہ جو میں لکھ رہا ہوں اس پر سب اہل حق کا اتفاق ہے، جو باطل ہیں وہ باطل ہیں، اہل حق کا اتفاق ہے۔ کیا جملہ ہے، تا حق ظاہر بود، جب تک کہ حق ظاہر تھا، تا فارسی ہے، جب تک حق ظاہر بود، جب تک حق ظاہر تھا، کفر نہیں آیا تھا، باطل نہیں آیا تھا، خرابی نہیں آئی تھی، بگاڑ نہیں آیا تھا، حق تھا اور حق ظاہر تھا، جب تک حق ظاہر تھا، مر حق را مطابق بود، اس وقت تلوار نہیں نکالی، اس وقت حق کے پیچھے پیچھے چلے ہیں۔ یہ ہے دور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ کوئی کہتا ہے اس وقت کیوں نہیں نکلے تھے، یزید کے خلاف کیوں نکلے، پھر پہلے نکلتے،
दाता साहब कहते पहले क्यों निकलते? पहले निकलना हक के खिलाफ निकलना था। ता हक जाहिर बूद, जब तक हक जाहिर था उस वक्त तक क्या मर हक रहा मुताबे बूद। फिर हक से टकराव नहीं किया बल्कि हक की तकलीद की है, हक के पीछे पीछे चले हैं, उसकी पैरवी की है। वह चूं हक मफकूद शुद्ध, और जब हक मफकूद हो गया, इतना फर्क है यजीद में और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला कि हजरत अमीर मुआविया के अहद को दाता साहब कहते हैं उस वक्त हक जाहिर था और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हक के पैरोकार थे। और आगे जाकर कहते हैं वह चूं हक मफकूद शुद्ध, और जब हक मफकूद हो गया, ये जो बिगाड़ था यजीद का, कहते हैं शमशीर बरकशीद, फिर पीछे नहीं चले, तलवार लेके सामने से आए। शमशीर बरकशीद, अब हुजरे में चुप नहीं बैठे, अब बुजदिली नहीं की, अब डरे नहीं। शमशीर बरकशीद, सिर्फ जुबान से ही रद्द नहीं किया बल्कि तलवार निकाली। और कहते हैं वता जाने अजीज फिदाए खुदा वन ताला न करद न्यारामीद, जब तक अपनी जान दीन पर कुर्बान नहीं की उस वक्त तक आराम नहीं किया। ये दो जुमले हजारों किताबों पे भारी हैं। दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के कि हजरत अमीर मुआविया का मामला और है, यजीद पलीद का मामला और है। अगर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मामला में जबकि इमाम हसन सरकार के फरमान के मुताबिक सुलह कर चुके थे, जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे बिठाकर फरमाया था, लोगो इन्ना इब्नी हाजा सय्यदुन, मेरा ये लीडर बेटा है हसन, लअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन अल फिअतैन अल अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, मुझे उम्मीद है कि जब इख्तिलाफ होगा तो ये लीडर बेटा मुसलमानों की दो जमातों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा करेगा। जिस पर अमल करते हुए हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुलह की। अब उस सुलह के बाद हजरत अमीर मुआविया को अमीरुल मोमिनीन कहा गया, पहले नहीं। इस सुलह के बाद जब इसको कहते आमुल जमा, जमात वाला साल, जब मुसलमानों का इंतशार खत्म हो गया और पूरी रुए जमीन पर मुसलमानों का एक अमीरुल मोमिनीन था, मुकाबले में दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं था, तो उसमें हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से दाता साहब ने कहा कि जब तक हक जाहिर था, हक भी था और जाहिर भी था, तो ये मुताबे थे, इत्तिबा कर रहे थे उनकी। और जिस वक्त हक मफकूद हो गया तो फिर इन्होंने अपना हुसैनी किरदार अदा किया। और कितना किया? कहते हैं कि ता बमाना जब तक, ता जाने अजीज फिदाए खुदा वन ताला न करद, जब तक अल्लाह के दीन पे जान कुर्बान नहीं की, न्यारामीद, आराम किए ही नहीं। आराम शहादत के बाद किया है, उससे पहले आराम किया ही नहीं। तो अब ना तो यजीद पलीद के बारे में नरम गोशा रखा जा सकता है और ना ही हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ जुबान तान खोली जा सकती है, चूंकि उनका सहाबियत का वो मर्तबा और हकायक ये कि इमाम हुसैन मान रहे हैं कि हक जाहिर है, अभी निकलने की जरूरत नहीं, और दाता साहब इसको लिख रहे हैं। और दूसरी तरफ यह है कि जब यजीद का मामला है तो फिर सिर्फ खुतबे ही नहीं दिए, फिर तलवार लेके निकले और तलवार लेके बातिल से टकराए और जान तक और कुंबा पेश करके, असहाब पेश करके क़यामत तक वाज़े किया, करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आज़ादी हयात का ये सरमदी उसूल,
چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ تھوڑی سی بات مزید اس موضوع کی واضح کر کے اگلا مسئلہ اس کا بیان کرتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی یہی حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو باہمی اجتہادی اختلاف تھا، جس کو اہل سنت نے ہمیشہ یہ کہا کہ حق پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ہمیشہ کہا اور ہمیشہ لکھا، لیکن کچھ ظالموں نے بیان کرتے وقت ہمیشہ غلط بیان کیا۔ ان کا گرو طاہر القادری ہے۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ حق پر مولا علی تھے، خواہ جنگ جمل ہو خواہ جنگ صفین ہو، حق پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ہیں، لیکن یہ حق اجتہادی تھا، اور جو مقابل تھے وہ خطا اجتہادی پر تھے۔ مقابل کی خطا معصیت نہیں تھی، مقابل کی خطا جرم نہیں تھا، مقابل کی جو خطا تھی وہ عیب نہیں تھا، بلکہ حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق ان کی بھی ایک نیکی تھی، لیکن مولا علی کی دو نیکیاں تھیں، کیونکہ مولا علی حق پر تھے اور مقابلے میں جو تھے وہ خطا پر تھے۔ اور یہ حق 14 صدیوں میں امت کا عقیدہ رہا۔ یہ وہ لفظ حق وہ حق نہیں ہے جو باطل کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یہ حق وہ حق نہیں ہے جو کفر کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یہ حق وہ حق نہیں ہے جو گناہ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یہ حق وہ ہے جو خطا اجتہادی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ اور ہمیشہ یہ بیان کرتے ہوئے ان ظالموں نے قوم کو یہ نہیں بتایا، یہ یہی سمجھاتے رہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف تھا، مولا علی حق پر تھے، یقیناً تھے، مگر عائشہ صدیقہ بھی گناہ پر نہیں تھیں، ایک ثواب ان کو بھی مل رہا تھا۔ خطا پر تھیں، گناہ پر نہیں تھیں، خطا پر تھیں، باطل پہ نہیں تھیں، کیونکہ خطا اجتہادی تھی۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف میں حق پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ہیں، مگر یہ حق وہ نہیں ہے جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے، جو کفر کے مقابلے میں ہوتا ہے، جو گناہوں کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ یہ حق وہ تھا جو خطا اجتہادی کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور حق اجتہادی تھا۔ ان کی دو نیکیاں تھیں، حضرت امیر معاویہ کی ایک نیکی تھی۔ یہ جرم کیا جاتا رہا ان لوگوں کی طرف سے کہ انہوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ڈالیں مولا علی کو حق پر کہہ کر کہ جو مقابل تھے وہ باطل پر تھے معاذ اللہ، جبکہ یہ عقیدہ تو روافض کا ہے۔ حق پر مولا علی تھے مگر وہ حق اجتہادی ہے، اور حق اجتہادی کے مقابلے میں کفر نہیں ہوتا، حق اجتہادی کے مقابلے میں اسلام ہی ہوتا ہے، مگر نیکی سنگل ملتی ہے، دو نہیں ملتی۔ اور یہ بھی ہماری 14 صدیوں کا اہل سنت کا اصول ہے کہ یہ نتیجے میں جا کر یہ تفریق ہے۔ ابتدا میں دونوں ہی حق پر تھے، ابتدائی اجتہاد میں، یعنی جس وقت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف ہوا، ابتدائی اجتہاد میں دونوں حق پر تھے۔ یہ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ ابتدائی اجتہاد میں دونوں حق پر تھے۔ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوا تو ابتدائی اجتہاد میں دونوں حق پر تھے۔ یہ اہل سنت جو ایک کو حق پر کہتے ہیں تو اجتہاد کے ریزلٹ میں جا کے کہتے ہیں۔ پراسس جب اجتہاد کا مکمل ہوا تو ایک دلائل کی روشنی میں حق تک پہنچے، دوسرے حق تک نہیں پہنچے اور ان سے خطا اجتہادی ہوئی۔ یہ اگر قوم کو سارا سبق پڑھایا ہوتا تو باغ فدق میں کسی کو پریشانی نہ ہوتی۔ جن کا تقاضا ہے کہ کہا جائے دونوں حق پر ہیں
تو ہم نے کہا ابتدائی اجتہاد میں دونوں ہی حق پر ہیں. سیدنا صدیق اکبر بھی حق پر، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی حق پر. ابتدائی اجتہاد میں دونوں ہی حق پر، مگر انتہائی اجتہاد میں اہل سنت کے نزدیک حق ایک ہوتا ہے، حق دو نہیں ہوتے کہ ایسے بھی حق ہو اور ایسے بھی حق ہو. حق ایک ہوتا ہے، اور وہ حق ایک حق اجتہادی ہوتا ہے. وہ کفر کے مقابلے میں نہیں ہوتا، وہ خطا اجتہادی کے مقابلے میں ہوتا ہے. اب یہ ذہن میں رکھو کیسے دونوں حق پر تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی اجتہاد میں، کہ دونوں کا مقصد اسلام کو غالب کرنا تھا. ان میں سے کوئی بھی دنیا کا حریص نہیں تھا، ان میں سے کوئی بھی اقتدار کا لالچی نہیں تھا. دونوں حق پر تھے کہ کسی کو بھی اپنے ذاتی مفادات عزیز نہیں تھے. دونوں چاہتے تھے اسلام غالب آئے. لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دلائل کا یہ انداز تھا کہ پہلے حکومت مضبوط ہو تو پھر قصاص عثمان لیا جائے، قاتلوں پہ ہاتھ ڈالا جائے، پہلے خود ہمارے ہاتھ تو مضبوط ہوں. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا کہ حکومت بعد میں مضبوط ہوتی رہے گی، امیر المومنین شہید ہو جائیں تو پہلے ان کا قصاص ہونا چاہیے، ظلم بڑا ہوا ہے. اب یہ دو جدا اجتہادی آراء تھیں. کس لیے یہ دونوں باتیں تھیں کہ حق غالب آئے؟ مولا علی کہتے تھے حق یوں غالب آئے گا کہ قصاص بعد میں لیں. حضرت امیر معاویہ کہتے تھے حق یوں غالب آئے گا کہ قصاص پہلے لیں. لیکن مقصد کیا ہے؟ حق غالب آئے. تو ابتدائی اجتہاد میں دونوں ہی، یہ سبق پکا لو نا، اس میں بڑے بڑے پھسلے ہوئے. ابتدائی اجتہاد میں دونوں ہی، اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ کسی ایک کا مقصد اقتدار لینا ہوتا تو پھر تو ابتدائی اجتہاد میں ہی ایک حق پر ہوتا، اور وہ حق پھر حق اجتہادی نہ ہوتا، وہ باطل کے مقابلے میں ہوتا. کیا ایک طرف یہ ہے کہ دین غالب ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ میری اپنی ذاتی اقتدار غالب ہے. تو یہ اختلاف ہوتا اگر، تو پھر حق باطل کے مقابلے میں ہوتا. اللہ نے ان کے سینے دنیا کی محبت سے اتنے پاک کیے ہوئے تھے، دونوں طرف دنیا کا کوئی پیار نہیں تھا، دونوں کا مقصد ایک تھا، طریقے دو تھے. مقصد ایک کیا تھا کہ حق غالب آئے، طریقے دو کیا تھے؟ ایک یہ تھا کہ پہلے امیر المومنین کے قتل کا بدلہ لیا جائے پھر حق غالب آئے گا. دوسرا یہ تھا کہ بدلہ تب لیا جائے، بدلہ لینے کے قابل تو ہم ہو جائیں، حکومت مضبوط ہو جائے تو پھر بدلہ لیں گے. لیکن مقصد دونوں کا ہی اسلام کا غلبہ تھا. تو ابتدائی اجتہاد میں دونوں، ابتدائی اجتہاد میں دونوں، انتہائی اجتہاد میں ایک حق پر تھے. جب اجتہاد مکمل ہو کے اوپر نتیجہ نکلا، ایک حق پر تھے، اور وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. لیکن یہ حق اجتہادی حق ہے اور مقابلے میں خطا اجتہادی ہے. حق اجتہادی کے مقابلے میں گناہ نہیں ہوتا، حق اجتہادی کے مقابلے میں جرم نہیں ہوتا، حق اجتہادی کے مقابلے میں باطل نہیں ہوتا، حق اجتہادی کے مقابلے میں کفر نہیں ہوتا. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب فلہ اجران. یہ دونوں غیر جانبدار ہو کے سوچ رہے تھے کہ غلبہ اسلام کا کیسے آئے. ایک کی سوچ درست فیصلے تک پہنچ گئی تو رب نے دو نیکیاں دے دیں. دوسرے نے بھی عدالت سے سوچا مگر اس تک نہ پہنچ سکے تو اجتہاد کی محنت پر رب نے ایک نیکی انہیں بھی دے دی. یہ ہے کہ نتیجے میں حق ایک طرف ہوتا ہے. نتیجے میں نہیں کہہ سکتے کہ دونوں کی حق کہہ دو، مگر حق وہ ہے جو باطل کے مقابلے میں نہیں. ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین
اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اختلاف تھا، ابتدائے اجتہاد میں دونوں ہی حق پر تھے، انتہائے اجتہاد میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ باطل پہ نہیں تھی، خطا اجتہادی پہ تھیں، وہ کفر پہ نہیں تھی معاذ اللہ، ان کا کوئی جرم نہیں تھا، ان کا کوئی گناہ نہیں تھا، انہیں بھی سرکار کے حکم پر ایک نیکی ملی اجتہاد پر، لیکن مولا علی 2 نیکیاں لے گئے۔ تو کہنا ہے دونوں حق پر تو ہر جگہ کہو، لیکن وہاں کہو جہاں کہا جا سکتا ہے، وہ کیا ابتدائی اجتہاد۔ تو ایسے ہی فدق کے مسئلہ میں ایک ہے ابتدائی اجتہاد، ایک ہے انتہائی اجتہاد، اور شریعت ایک ہے، 2 شریعتیں نہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی باری ہو تو شریعت اور ہو، اور سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات ہو تو شریعت دوسری ہو۔ ابتدا میں دونوں ہی حق پر ہیں، اور انتہائی اجتہاد میں جو حق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ اجتہادی ہے، مقابلے میں گناہ نہیں، مقابلے میں کفر نہیں، مقابلے میں باطل نہیں، مقابلے میں پھر بھی ایک نیکی موجود ہے۔ یہ ہیں غلط نظریات، یہ طاہر القادری یا عبد القادری شاہ جیسے لوگ، یہ جرم ہے ان کا۔ اور پھر آگے وہ قریشی جیسے لونڈے جو کہتے ہیں کہ حق پہ علی تھے اور عائشہ صدیقہ گناہ پر تھیں اور جرم پر تھیں، ڈوب ماں کنجرو، ام المومنین جرم پہ نہیں تھیں، خطا اجتہادی پر تھیں، اور ایک نیکی ان کی تھی۔ اور اگر اس وقت ان کمینوں نے انصاف کیا ہوتا بتاتے وقت کہ یہ مسئلہ ہے، تو آج عوام کو بالکل کوئی مغالطہ لگتا ہی نا۔ یہ انہوں نے ایک تو اس وقت ظلم کیا، اور پھر اس ظلم کو سامنے رکھ کے آج جو اہل سنت کا 14 صدیوں کا مسلک ہے اس کو انہوں نے پھر گستاخی بنایا۔ اور یہ اس وقت کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ غلط نظریات گھڑے رافض کے پاس جاتے ہیں، اور اس کی فرنچائز طاہر القادری اور عبد القادر شاہ کے پاس ہے۔ اب اس غلط سوچ کو 2 صورتیں ہیں، کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اب جو مانتا ہے وہ بالواسطہ رافضی ہے، اور جو نہیں مانتا، جو فرنچائز روافض کی انہوں نے لی ہوئی ہے ہزاروں مسائل میں، جو نہیں مانتا تو یہ کہیں گے یہ تو گستاخ ہے۔ گستاخ کیوں ہے؟ کہ روافض سے وہ گھڑی ہوئی چیز لی ہے۔ اگر ہم وہ مانے تو قرآن کا انکار آتا ہے، اور نہ مانے تو گستاخی کا فتویٰ لگتا ہے ان کی طرف سے، تو ہم ایسے کروڑوں فتوے بھی برداشت کریں گے مگر قرآن کا انکار نہیں ہونے دیں گے۔ یہ معاملہ تھا۔ اب معصومیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ گھڑا روافض نے، فرنچائز لی طاہر القادری اور عبد القادر شاہ نے۔ اب آگے ظاہر ہے کہ جب سیدہ پاک کو معصومہ کا عقیدہ رکھا جائے تو پھر تو فدق کے مسئلے میں جب یہ بات میرے والی کہی جائے گی تو پھر گستاخی بنے گی۔ تو گستاخی بنے گی ان کے لحاظ سے جو قرآن کے مقابلے میں مذہب گھڑ کے لائے ہیں اور منوانا چاہتے ہیں کہ مانو ورنہ تم گستاخ ہو۔ تو ہم کہتے ہیں تم الٹے لٹک کے کہو گستاخ ہو، ہم نہیں مانیں گے، وہ مانیں گے جو قرآن کہنے والا ہے۔ اب دیکھو نا، کل تک یہ لوگ صبح بریلی، شام بریلی، امام احمد رضا، عشق اور ان کی عظمت،
اور آج جب ان کی رافضیت پہ کوڑا بریلی سے لگا ہے تو یہ شیطان ان کو بھی ناسبی کہنا شروع ہو گئے ہیں. تو کیا ہم یہ خمینی کی سازش چلنے دیں گے؟ یہ ان کی فرنچائز لے کر اگر امام رضا کو بھوکیں گے تو ہم ان کی بولتی بند کر دیں گے. کہاں کی پدی اور کیا اس کا شوربہ. یہ دیش امام احمد رضا کے حروں کا دیش ہے. یہاں خمینی کے لوٹوں کی بات نہیں چلے گی. یہاں ہری پور ہزارہ کی حویلی کی نہیں، امام احمد رضا کی بریلی کی بات چلے گی. اب ایک کہہ رہا تھا، چونکہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات میں، کہ دیکھو جن سے رابطہ تعلق ہو ان کے ناموں پر بچوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں. جس طرح کہ یہ حقیقت ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام اور روافظ کی کتابوں میں بھی لکھے ہیں خلفائے ثلاثہ کے ناموں پر. وہ کہنے لگا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی معاویہ نام اپنے بچوں کا نہیں رکھا. میں کہتا ہوں یہ ہے الملل والنحل. مولا علی کے پڑپوتے کا نام معاویہ ہے. انکار کر کے دکھاؤ اور اس کے مقابلے میں دلیل لاؤ. روافظ کی بھٹیوں سے اینٹیں چاٹ کر ہمارے مقابلے میں کیا حیثیت ہے تمہارے بولنے کی. الملل والنحل عقیدے کی اور تاریخ اور سیرت الجزء الاول، اس کے اندر یہ دیکھو صفحہ نمبر 168، اس میں قالوا بامامت عبداللہ بن معاویہ، معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب. ایک تعارف دوسری طرف سے، لیکن یہ جعفر پتہ کون ہے؟ جعفر طیار، حضرت مولا علی کے بڑے بھائی. اب ان کی نسل بھی تو حضرت مولا علی کے ساتھ بھی شمار ہوگی، جس طرح چچا وغیرہ کہہ دیا جاتا ہے. تو میں نام پیش کر رہا ہوں معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب. پھر کہو معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب. تو یہ تو دور کی بات ہی نہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی جعفر بن ابی طالب، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے ہیں معاویہ. اور یہ جو کمینے لفظ معاویہ کے غلط معنی کر کر کے تو انہیں کرتے ہیں، تو کیا تم سیدوں کے نام بگاڑتے ہو؟ یہ معاویہ نام کا بچہ تو سیدوں کے گھر بھی ہے. معاویہ بن عبداللہ بن جعفر. یہ یہاں پر پوری بحث ہے، چونکہ کچھ لوگوں نے ایک فرقہ بنا الہاشمیہ، اور اس میں پھر آگے یہ حالات ہیں کہ کچھ ہاشمی ان سے منسلک ہوئے، کچھ ان سے منسلک ہوئے. تو یہ تو ایسی کوئی بات نہیں جو یہ خرافات گھڑ گھڑ کے بیان کرنا چاہتے ہیں. آخر دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. اب مسئلہ اور بھی بہت ہے، لیکن مسئلہ اب بیان کر رہا ہوں ایمان ابی طالب کی نفی. کشف المحجوب شریف میں ہمیں خوشی نہیں ان کے ایمان نہ لانے پر، ہم کروڑوں بار خوش ہوتے کاش کہ سرکار کے کہنے پہ کلمہ پڑ جاتے. اور یہ ہم دکھا کے حوالہ یہ نہیں کہ ہم کوئی فتح کر رہے ہیں، دیکھو ہم نے یہ دکھا دیا، یہ نہیں. ہم ان مجرموں کا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ابو طالب کا تم ایمان نہیں مانو گے تو تم کافر ہو. کوئی مان لے، ہم اس کے پیچھے کون سے ڈنڈا لے کے چڑھے ہوئے ہیں؟ کوئی ان کا ایمان اگر مان لے
لیکن اس ایمان کو مان کر آگے اسلام پر حملہ کرے، قرآن پر حملہ کرے، حدیث پر حملہ کرے، اب ہم مقابلے میں کھڑے ہوں گے کہ تو اپنے تک نہیں رہا، تو سارے اسلام پہ حملہ ور ہو گیا۔ یہ ہے وہ انور شاہ کا جرم کہ اس نے کہا کہ جو علی کے باپ کو کافر کہتا وہ سارے کافر ہیں۔ تو مولا علی کے باپ کے بارے میں یہ جملہ تو داتا صاحب نے بھی لکھا ہے، کیا داتا صاحب کافر ہے؟ اس لیے اوقاف سے کہتا ہوں کہ جن بگھوڑوں نے داتا صاحب کے نظریے پر کفر کے فتوے لگائے اور جشن ابی طالب منا کے پوری امت کو تانے دیے، ان کا محاسبہ کرو۔ چلو کم از کم داتا کی آستانے پر تو ان کو دفع کرو۔ یعنی ہمیں ویسے تو یہ کوئی مسئلہ ضروریات دین میں سے نہیں کہ اس کو بیان کیا، اس لیے ہم اسے موضوع بناتے ہی نہیں، لیکن جب اس کے ذریعے سے پورے دین پر حملہ کیا جائے تو دین تو بچانا ہے، دین والوں کو بھی بچانا ہے، بخاری کو، مسلم کو، ہزارہ محدثین کو، جن کو آج کوئی اپنی گدی کے گھمنڈ میں کافر کہہ رہا ہے، تو داتا کے دیوانے بھی تو زندہ ہیں، شریعت بچانے والے بھی زندہ ہیں۔ اب یہ کشف المحجوب شریف، اس کے اندر 293 صفحہ پر داتا صاحب نے لکھا۔ اب یہ مجبوراً بیان کرنا پڑ رہا ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کا ایمان نہیں مانتے وہ کافر ہیں، چلو ہمیں کہو یہ بڑے کہاں جائیں گے؟ اور اب میں بیان کروں گا تو کوئی کہے گا یہ کوئی موسم تھا یہ مسئلہ بیان کرنے کا؟ اب یہ موقع کیا تھا مسئلہ بیان کرنے کا؟ میں کہتا ہوں حق کا ہر وقت موسم ہوتا ہے، اور ہم سے الجھنے والوں جیو گے کیسے؟ تمہیں تو داتا بھی رگڑا لگائیں گے، تمہیں مجدد الفیسانی بھی رگڑا لگائیں گے، تمہیں امام احمد رضا بریلوی بھی رگڑا لگائیں گے۔ ساری امت، تمہارا دروازہ کون سا ہے؟ سوائے خمینی کی گلی اور ہزارہ کی حویلی کے، داتا صاحب نے اس مقام پر یہ لفظ، یہ نہیں کہ جیسے کوئی ضمناً کا بات کر دی جاتی ہے، اصول کے تحت لکھا۔ جب کسی بات سے، مثلا حدیث کی بات ہو رہی ہے، کسی حدیث سے فقہا استدلال کر لیں، مسئلہ اس سے اخذ کر لیں، تو اب قانون ہے کہ اب یہ بات سے نہ چھیڑو کہ یہ حدیث کیسی ہے ویسی ہے۔ اگر کمزور ہوتی تو اس سے استدلال کیوں کیا جاتا؟ یہ بطور روایت کے ذکر نہیں کیا داتا صاحب نے، ایک مسئلے کا استدلال کرتے ہوئے داتا صاحب نے ذکر کیا، اور مسئلہ معرفت خداوندی کا۔ اور اس میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ بحث اصل میں یہ کر رہے ہیں، ہدایت یہ فضل ربی ہے، اس میں نہ تو اس چیز کا دخل ہے کہ ہدایت لینے والے کی عقل بڑی تیز تھی لہذا پار ہو گیا، نہ یہ کہ دلیل بڑی چمکتی تھی تو اندھیرے دور ہو گئے۔ داتا صاحب کہتے ہیں چھوٹی کا عقل مند ہو اور کامل ترین دلیل ہو، پھر بھی فضل خدا نہ ہو تو ہدایت نہیں ملتی۔ یہ ثابت کر رہے ہیں داتا صاحب۔ اب دیکھو نا، ویسے دلیل تو کائنات میں ففی کل ذرہ لہو شاہد یدل علی انہ واحد، کہ کائنات کا ہر ذرہ اگر بندہ منصف مزاج ہو کے دیکھے اس کو تو اسے پتا چلتا ہے خدا ایک ہے۔ ہر طرف دلیلیں ہیں، ہر طرف۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کوئی دلیل سمجھاؤ اللہ کی قدرتوں کو سمجھنے کے لیے، انہوں نے کہا شاتوت کا پتا۔ انہوں نے کہا یہ کون سی دلیل ہے؟ کہا اس کا مزاج ایک ہے،
کھانے والے کئی ہیں. ریشم کا کیڑا کھائے تو نرم ریشم بنتا ہے, شہد کی مکھی استعمال کرے تو میٹھا شہد بنتا ہے, ہرنی استعمال کرے تو کستوری بنتی ہے. جب پتا ایک تھا تو نتیجے جدا کیوں ہیں؟ کہا جو ایک پتے سے کہیں کستوری بنائے, کہیں شہد بنائے, کہیں بکری میں مینگنی بنا دے, ہرنی میں کستوری بنا دے, اور کیڑے کے لحاظ سے نرم ریشم بنا دے, اس کو قدرتوں والا خدا کہا جاتا ہے. ہر طرف دلیل ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا دلیل ہے کہ خدا ایک ہے؟ آپ نے پوچھنے والے سے کہا اور کہا کیا دیکھ تو یہ تیرے منہ میں جو زبان ہے یہ دلیل ہے. اس نے کہا یہ کیسے؟ کہا دنیا بھر میں بچہ جس صدی میں بھی جہاں بھی پیدا ہو, یہ زبان ساخت اور بناوٹ کے لحاظ سے ایک طرح کی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ پنجابیوں کی زبان کا ڈیزائن اور ہو, بولی تو علیحدہ چیز ہے, یہ جو ٹکڑا ہے عربیوں کی اور ہو, انگریزوں کی اور ہو, کہ سب کی زبان ایک ہے. لیکن بچہ لاہور میں اپنی ماں کی گود میں بولنا شروع کرے تو پنجابی بولتا ہے, ایران میں بولنا شروع کرے تو فارسی بولتا ہے, افغانستان میں بولنا شروع کرے تو پشتو بولتا ہے, مدینہ منورہ میں بولنا شروع کرے تو عربی بولتا ہے, انگلستان میں بولے تو انگریزی بولتا ہے. کہا جو ایک ہی ٹکڑے سے مختلف بولیاں نکالے اسے رب ذوالجلال کہا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا, فرمایا یہ تو عام سمجھ سکتے ہو, کوئی دور جانے کی ضرورت ہی نہیں. پوچھا پھر تفصیل تو کچھ کرو. فرمایا ایک قلعہ ہے, ہوا بند ہے, یعنی ایسا ہے کہ باہر سے ذرہ بھر بھی ہوا اندر نہیں جا سکتی, اتنا ایئر پروف ہے. اس قلعے کے اندر سونا ہے اور قلعے کی دیوار اور سونے کے درمیان چاندی ہے. وہ قلعہ جہاں ہوا جانے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تو اس میں کوئی زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ کہا جو ایسے قلعے میں جہاں ہوا جا ہی نہیں سکتی اس کی دیوار توڑ کے اندر سے بولتی ہوئی چیز باہر لے آئے, اس کو رب ذوالجلال کہا جاتا ہے. کہا کہ یہ دنیا کے کس کونے میں ہے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا یہ تمہاری مرغیوں کی ہر انڈے میں ہے. وہ زردی, وہ اس کے ارد گرد, وہ چاندی اور انڈا ہوا بند. وقت گزرتا ہے, دیوار پھٹتی ہے, چوزا نکلتا ہے, بولتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے. جو ایسے کرے وہ رب ذوالجلال ہوتا ہے. ففی کل ذرہ لہو شاہد یدل علی انہ واحد. ویسے تو ہر ذرے میں دلیل ہے, لیکن میرے رب کی سب سے بڑی کامل جامع عمدہ اس کے ایک ہونے کی دلیل میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک ہے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے. باقی دلیلیں بہت ہیں لیکن یہ سب سے بڑی دلیل ہے. اس واسطے کتنے قریش تھے آئے تھے صرف سندیسہ دینے. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے زر خرید غلام تھے, تو انہوں نے کہا جاؤ ایک ان کو سندیسہ دے آؤ. تو آ کے کہتے لما رأیتہ القی فی قلبی الاسلام, میں نے کوئی درس بھی نہیں سنا, کوئی قرآن کی آیات بھی نہیں پڑھی, میں نے کوئی معجزہ بھی اور نہیں دیکھا, صرف میں نے چہرہ دیکھا ہے, اسلام خود میرے دل میں داخل ہو گیا ہے. رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا, ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا, آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا, آغوش جیسے ہو درے کعبہ کھلا ہوا, کانپے جلال عرش مزاج حلیم سے, جنت کو رہ جائے قد مستقیم سے. سرکار کا پیکر یہ سب سے بڑی دلیل ہے. کوئی ہٹ دھرم ہو
ابو جال جیسا تو وہ علیحدہ بات ہے، ورنہ اس دلیل کو دیکھ کے انکار کو نہیں کر سکتا۔ اب یہ تمہید سامنے رکھ کے داتا صاحب کے لفظ سنو۔ آپ فرماتے ہیں مستدل از ابو طالب عاقل تر نباشد۔ مستدل ہوتا ہے دلیل طلب کرنے والا، کسی کو دیکھ کے کوئی حکم اخذ کرنے والا۔ مستدل از ابو طالب عاقل تر نباشد۔ بنو ہاشم کی ذہانت تو بہت بڑی ہے۔ داتا صاحب کہتے ہیں ابو طالب سے بڑا ذہین بندہ کون ہوگا جس نے اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ڈھونڈنی ہے۔ مستدل از ابو طالب عاقل تر نباشد و دلیل از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ تر نباشد۔ جس سے سمجھنا ہے کہ خدا ایک ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم۔ داتا صاحب کہتے ہیں کہ مستدل جنہوں نے دلیل حاصل کرنی ہے، کند ذہن نہیں، بہت عقل مند، اور جو دلیل ہیں ان کا چہرہ تو کیا، ان کے قدموں کے نشان بھی لوگوں کو کفر سے نکال کے اسلام میں لے آتے ہیں۔ اور اب تو چہرہ خود سامنے ہے، چہرہ دیکھنے کا موقع ہے اور بار بار ہے، تو کہنے لگے اب یہ ہے کہ داتا صاحب بائی دا وے گزرتے گزرتے ذکر نہیں کر رہے، ایک مسئلہ اخذ کر رہے ہیں، اس میں یہ ذکر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مستدل از ابو طالب عاقل تر نباشد و دلیل از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ تر نہ۔ یہ دونوں چیزیں تھی تو پھر تو کام ہو جانا چاہیے تھا۔ یہاں تو کند ذہن بھی دیکھتے ہی کلمہ پڑ گئے، اور یہ عاقل تر سپرلیٹو ڈگری، بڑے عقل مند، اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے، اور صرف چہرے نہیں، سرکار فرماتے ہیں چچا میرا کلمہ پڑھو، چچا میرا کلمہ پڑھو۔ دلیل آگے سے بول بھی رہی ہے۔ داتا صاحب کہتے ہیں لیکن چون ہے، اس کا معنی چونکہ، چون جریان حکم ابو طالب بر شقاوت بود، جریان حکم ابو طالب بر شقاوت بود۔ شقاوت کہتے ہیں بدبختی کو۔ اب داتا صاحب شقاوت کریں تو میں اس کا معنی خوش بختی تو نہیں کر سکتا، شقاوت ہی کرنا ہے۔ شقاوت تو اردو پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جریان حکم ابو طالب بر شقاوت بود، دلالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اورا سود نہ داشت، کہ چونکہ ابو طالب کا حکم اللہ کی طرف سے بدبختی پر جاری ہو چکا تھا، لہذا چہرہ مصطفیٰ دیکھنے سے بھی کوئی فائدہ نہ ملا۔ یہ داتا صاحب ہے، یہ کشف المحجوب ہے، اور یہ افسوس سے ہم بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں کروڑوں خوشیاں ہوتی کہ ابو طالب کا حکم شقاوت پہ نہ ہوتا، خوش بختی پہ ہوتا، لیکن یہ فیصلے ہیں اور یہ حقیقت ہے۔ اب جتنے بھی سادات میں سے آج اس بات پر اس لیے تڑپتے ہیں کہ ہمارے ابے کو کیوں ایسا کہتے ہو، تو میں کہتا ہوں داتا صاحب کا ابا نہیں تھا کیا؟ داتا صاحب سے تم بڑے سید آئے ہو، داتا صاحب سے بڑے پیر آئے ہو۔ شریعت کے سامنے سب تابع ہیں، حکم شریعت ہے، اور داتا صاحب نے تو پورا اس سے مسئلہ اخذ کر کے کتاب معرفت ہے، جہاں فی معرفت اللہ تعالی، یہ معرفت بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ معرفت میں ایسے بھی ہو جاتا ہے عقل بندہ عاقل تر بھی ہو اور دلیل کامل سے بھی اکمل بھی ہو، اور نتیجہ پھر بھی بدبختی ہو۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ بدل جاتا ہے تمنوں میں
कौमों का ज़मीर। अब ये तो एक बात गुजर गई, अफसोसनाक थी, ना हो सका। अगर कोई कहे कि इस पर 10,000 हवाले पेश करो अदमे ईमान पर, तो मैं 10,000 पेश करूंगा, आज के नहीं 14 सदियों के इंशाअल्लाह। लेकिन इसलिए नहीं कि मैं कोई बात बड़ी फतह कर रहा हूं, इसलिए कि क्यों हमारे अकाबिर को कोसा जा रहा है, क्यों दाता को गाली दी जा रही है, क्यों इमाम आजम अबू हनीफा को गाली दी जा रही है, क्यों इमाम बुखारी, मुस्लिम, इब्ने माजा, राजी, तहावी, बुसीरी, अस्कलानी, इन सब को क्यों आज के लुंडे काफिर कह रहे हैं इस मसले की आड़ में? यह है जिसलिए मैं कह रहा हूं अगर जरूरत हो किसी को तो पेश करेंगे। और बतौर खास चूंकि दाता साहब का उर्स है तो मैं औकाफ को कहता हूं, मेरा फतवा नहीं, बरेली शरीफ का नहीं, सरहंद शरीफ का नहीं, ये तो लाहौर शरीफ का दाता साहब का अपना फतवा है और दाता का दरबार है। पूछो इन पीरों से, इनकी गदियां दाता की एड़ी के नीचे है, इनके सामने रखो कशफुल महजूब और इनसे तर्जुमा करवाओ, और नहीं कर सकते तो तर्जुमे वाली पढ़ा दो। मसलन ये सैयद साहब का तर्जुमा मैं पढ़ देता हूं ताकि इसमें भी ना पता नहीं ये जलाली जो है ये सैयदों की औलाद नहीं था, गोंदड़ था, कोई डंडी मार गया है। ये सैयद अबुल हसनात मोहम्मद अहमद कादरी हिजबुल आना हवाले, ये कशफुल महजूब, और ये उनका तर्जुमा सफ़ा नंबर 448। कहते हैं दलाइल लाने वालों में अबू तालिब से ज्यादा कोई अक्लमंद न था। तर्जुमे में थोड़ा सा लुग़वी तौर पर कुछ है लेकिन बात तो समझ आ रही है। और हक्कानियत की दलील हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुजुर्ग तर कुछ नहीं हो सकती थी, मगर जब कि जरियान हुक्म शकावत अबू तालिब पर हो चुका था, हुक्म शकावत हो चुका था, ला महला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस भी उसे फायदा ना पहुंचा सकी। अब बताओ हमारा कसूर इसमें क्या है? ये वही हिज़्बुल अनाफ है जहां आज इन्हीं की नाअहल औलादें, महमूद रिजवी साहब तो बुखारी में अदम ईमान लिख गए और आज के अनपढ़ और जाहिल रवाफज के रेजा खार वो हिजबुल अनाफ में बैठ के जश्न ईमान भी तालिब मना रहे हैं। अपने बाप की देखें, दादे की देखें, परदादे की देखें। और ये दीदार अली शाह साहब का फतवा भी रखा हुआ है, सैयद दीदार अली शाह, गनीमत है ये सैयद। अब तो जो इनको ढा लगी हुई है पंजाबी में जब दरिया की लगती है, ये है दीदार अली शाह। अगर महमूद रिजवी साहब की नहीं मानते तो उनके अब्बा जी की तो मानो, उनकी नहीं मानते तो अपने दादे की तो मान लो। और फिर यह है कि कहते हैं ये जी उनकी तौहीन करते हैं, हम तौहीन के कायल नहीं हैं। अबू तालिब का हुक्म बयान करेंगे, तौहीन नहीं करेंगे, हुक्म। अब कोई कहे ये अच्छा है कि काफिर भी कह रहे हो और कहते हो तौहीन नहीं करेंगे, तो सैयद दीदार अली शाह से पूछो, फतावा दीदारिया, ये होते थे सैयद फतावा लिखने वाले। अब कोई किसी चीज का शिकारी, कोई किसी चीज का शिकारी। फतावा दीदारिया, इसमें लिखा है 654 सफ़े पर, पूछा गया जो काफिर हो उसके काफिर के कुफर को बयान करने से उसकी तौहीन होती है। इन्होंने लिखा कुफर को कुफर कहना हुक्म शरीयत बयान करना है, हरगिज गाली नहीं है, हरगिज गाली, हरगिज गाली, हरगिज गाली। हम अदब वाले हैं। आज का वो घड़ा हुआ अदब जो खुमैनी के सांचों में
ढाला गया है वो जिंदगियत है, वो शरीयत से बगावत है। अदब वाले हम हैं। अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम का अदब हमारी घुट्टी में है, खमीर में है। लेकिन इस्लाम पर हमला हो और उसे आल का अदब करार दे के कोई उसे बढ़ाना चाहे, हम जाने वार के भी उसका रास्ता रोकेंगे और इस्लाम की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये दातागंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के लिहाज से चंद हकायक 3 सेमिनार्स में हमने रखे, और इस पे फिर मेरा चैलेंज है, सादात का करोड़ बार अदब, और जो सैयद दीन पे हमला आवर ना हो, अगरचे अनपढ़ हो, अगरचे जाहिल हो, अगरचे उसका कोई बड़ा अमल ना हो, हम उसका अदब लाजिमी करेंगे। लेकिन जो सैयद हो के दीन को लूट रहा हो, हमें दीन उसके अदब की इजाजत ही नहीं देता, हमें शरीयत उसके अदब की इजाजत नहीं देती, हमें सरकार की हदीस उनके अदब की इजाजत ही नहीं देती। यार मैंने कश्फुल महजूब शरीफ से ये 3 सेमिनार किए। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर वो बिगड़े हुए लोग जो इस मौकिफ से जो कुछ हमने तीनों सेमिनार्स में बयान किया इख्तिलाफ रखते हैं और रवाफिज की बोली बोलते हैं, मैं दावत फिक्र देता हूं उनको, मेरे सामने आके तो क्या घर बैठे ही मेरी इन दलीलों का जवाब दे दो, और अगर नहीं तो महज गाली गलोच मसले का हल नहीं। और ये भी ज़हन से निकाल दो, वो और हैं जो गालियों से डर जाते हैं। तहरीक लब्बैक से हम इतना तो सीख गए हैं कि हमारा हाजमा असर प्रूफ है, हमें वहां हक बोलने पर जितना कोसा गया, जितना तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया, अभी वो मामला तो क़यामत के दिन हल होगा। लेकिन हमें ये तो ट्रेनिंग मिल गई है और ये दुनिया ने देख लिया है, हम 2-4 गालियों से और इस तरह के मामले से झुकने वाले नहीं, बातिल को झुकाने वाले हैं। आज की इस गुफ्तगू को फिर अशआर की शक्ल में ख़त्म करना चाहता हूं। दाता दे अकीदियां नू जिन्हां छड़ दिता है, छड़। अब पंजाबी भी बर्दाश्त करना, हमारी मंडी बहुद्दीन की पंजाबी है, इसमें छोड़ तो आएगा ही नहीं। दाता दे अकीदियां नू जिन्हां छड़ दिता है, अभी अकीदे बयान हुए ना, दाता दे अकीदियां नू जिन्हां छड़ दिता है, इन्हां लोकां सुन्नियां दा सिर वड़ दिता है। कोई थोड़ा नुकसान नहीं। ये तो इस सदी की तारीख अब अगली सदी में पहुंचेगी तो फिर पता चलेगा। ये बड़े बड़े जुब्बों कुब्बों वाले और सर पे मीनारे पाकिस्तान सजा लेने वाले और धमालने और भंगड़े डालने वाले, दाता दे अकीदियां नू जिन्हां छड़ दिता है। अब इसमें एक शक तो नहीं ना कि मैं वैसे फजाई तकरीर कर रहा हूं, मैंने तो सारे हवाले दिए। दाता दे अकीदियां नू जिन्हां छड़ दिता है, इन्हां लोकां सुन्नियां दा सिर वड़ दिता है। गामे शाह दे जाकिरां दी सुन सुन बोंगियां, गामे शाह दे जाकिरां दियां सुन सुन बोंगियां, इन्हां भी उन्हां दी तरह मुंह अड दिता है। ये जितने जितने रिफज खौर खतीब हैं, का वो पहले शाह लगवाएं या बाद में लगवाएं, दीन पे हमला आवर को हम माफ नहीं करेंगे। दाता दे अकीदियां नू जिन्हां छड़ दिता है, और छड़ने वाले नाड़ साडी गल है, बाकी को तो हम पलकों पे बिठाएंगे। दाता दे अकीदियां नू जिन्हां छड़ दिता है,
इन्हां लोकां सुन्नियां दा सिर वड दिता है। अब उर्स आ रहा है, आले सुन्नत होश के साथ अगर इस मौके पर रफजी पीर, रफजी खतीब दाता की स्टेज पर खुमैनी की बोली बोल गए तो तारीख कभी भी माफ नहीं करेगी। तमाम मदारिस के तलबा हों, वो फैक्ट्रियों के मजदूर हों, वो किसान हों, वो ये याद रखें, लम्हों की खताओं की फिर सदियों को सजाएं मिलती है। दाता दे अकीदियां नू जिन्हां छड्ड दिता है, इन्हां लोकां सुन्नियां दा सिर वड दिता है। गामे शाह दे जाकिरां दियां सुन सुन बोंगियां ना इन्हें कुरान आता है। जिस तरह वो धरती धकेल सिंह खतीब की मैंने बात की, और उस कमीने को ये पता नहीं, मैं कह रहा था ये सही तो क्या किसी ज़ईफ हदीस में भी नहीं, और वो इतना जाहिल है कि आगे से एक मौजू रवायत बयान करके गढ़ी हुई, और गढ़ी हुई को जो हदीस कहे या हदीस कह के बयान करे वो तो जहन्नम में ठिकाना बना है। किसी किताब में लिखा हुआ होना, ये तो मुहद्दिसीन बताते हैं कि किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। देखा तो जाएगा कि किसने किसके ऊपर झूठ बोला। अब एक राफजी इब्ने अब्बास पर झूठ बोल रहा है कि इब्ने अब्बास कहते हैं सरकार ने ये कहा, तो वो तो सनद लिखकर उन्होंने वाज़े कर दिया कि हम जिम्मेदार नहीं, ये जिम्मेदार है, और ये राफजी है। और ये तो एक है, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है। इंजाम गुलिस्तान क्या होगा? हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह से बड़े ही अफसोस के साथ इल्तिमास कर रहा हूं, मेरे शेख कामिल, वो बिक्की शरीफ जहां से हवाएं भी गुजरें तो खुश अकीदा हो जाएं, जहां के परिंदों को भी कोई गुमराह ना कर सके। अफसोस वहां के साहबजादे फिसल गए। और अब पहले चलो, मैं तो साल पहले कह रहा था ना कि ऐसा हो चुका है, और लोग कहते थे नहीं 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 नहीं। अब तो बरेली शरीफ से फतवा आ गया है। इरफान शाह मशहदी की 20 और 21 गुस्ताखाना और कुफरिया इबारात पर बरेली शरीफ के सारे मुफ्तियों ने बिल इत्तिफाक फतवा दिया कि इनमें से कुछ बातें कुफरिया हैं, कुछ बातें जो हैं वो गुमराही की हैं, कुछ बातें राफजियों वाली हैं। ये लिखा बाकायदा। और कहा कि जब तक ये फिर कलमा ना पड़े, तौबा ना करे, इसकी तकरीर सुनना हराम है। और जो इसके पैरोकार हैं उन पर भी उन्होंने फतवा लगाया। उस पर हम एक मुस्तकिल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इस वक्त वो मौजू नहीं। लेकिन ये शेर मैं जरूर सुनाना चाहता हूं। बचपन से बरेली के जो टुकड़ों पे पला है, बचपन से, अभी इनकी दाढ़ी नहीं उतरी थी तो फिक्रे रिजा मेरे इमाम रजा। बचपन से बरेली के जो टुकड़ों पे पला है, मशहूर जमाने में इसी दर से हुआ है। ये शूमी किस्मत है या ताजीर जमाना, डंडा भी बुढ़ापे में बरेली से पड़ा है। बचपन से बरेली के जो टुकड़ों पे पला है, मशहूर जमाने में, पूरी दुनिया के दौरे आला हजरत के नाम पर, मशहूर जमाने में इसी दर से हुआ है।
یہ شومی قسمت ہے یا تعزیر زمانہ، ڈنڈا بھی بڑھاپے میں بریلی سے پڑا ہے۔ اور اب پنجابی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہائے عرفان شانو آج کی ہویا ہے۔ میں آپ ہی بول رہا ہوں، افسوس کہ میں یہ وقت بھی دیکھنا تھا، اور کوئی تو بول سکتا بھی نہیں۔ ہائے عرفان شانو آج کی ہویا ہے، تک کے انجام ایدا بندہ بندہ رویا ہے۔ ہائے عرفان شانو آج کی ہویا ہے، تک کے انجام ایدا بندہ بندہ رویا ہے۔ کل تے بریلی آڑے چند دا دیوانہ سی، ابھی تو تقریروں میں بھی نام بھول گیا، بلکہ تقریر سنو تو لگتا ہی ہے نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ کل تے بریلی آڑے چند دا دیوانہ سی، آج کیوں حویلی آڑے گند وچ مویا ہے۔ حویلیاں ہائے عرفان شانو آج کی ہویا ہے، تک کے انجام ایدا بندہ بندہ رویا ہے۔ کل تے بریلی آڑے چند دا دیوانہ سی، آج کیوں حویلی آڑے گند وچ مویا ہے۔ شفیع جلالی صاحب آپ جائیں بکی شریف، حافظ الحدیث رانو آنکھو بوا کھول کے، حافظ الحدیث رانو آنکھو بوا کھول کے، مدہ پیا پت دوڑا سب کچھ ڈول کے۔ حافظ الحدیث رانو آنکھو بوا کھول کے، ڈگا پیا پت دوڑا سب کچھ ڈول کے۔ شاید سوچے واپسی دا چھڑ برے ساتھ نو، ایک واری واج مارو قبراں وچوں بول کے۔ حافظ الحدیث رانو آنکھو بوا کھول کے، مدہ پیا پت دوڑا سب کچھ ڈول کے۔ شاید سوچے واپسی دا چھڑ برے ساتھ نو، ایک واری واج مارو قبراں چوں بول کے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔